میری نیت، میرا یقین، میرا ایمان، میری عقیدت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد کمال خوبیوں کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی پھر آپ کو ذوق و شوق دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ بھی سارے ساتھی توجہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ واحدۃ فتلک وظیفۃ الوضوء، جس نے وضو میں ہر عضو کو ایک دفعہ دھویا اس نے اس کا فریضہ ادا کیا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ فرض کا درجہ ہے۔ من توضأ اثنتین فلہ کفلان، جس نے وضو کے ہر عضو کو 2 دفعہ دھویا اس کے لیے دگنا اجر ہے، دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ومن توضأ ثلاثا، جس نے وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا، فذالک وضوئی، یہ میرا وضو ہے۔ ووضوء الانبیاء قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کا وضو بھی یہی ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کے وضو کا طریقہ کیا تھا کہ ہر عضو کو کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 3 دفعہ۔ لیکن ایک عقیدے کی بات ہے وہ بھی بتاتا چلوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضوء الانبیاء قبلی، جتنے انبیاء مجھ سے پہلے گزرے ہیں، ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، ہمارے نبی سے پہلے نبی تھے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا۔ اور جو دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، اور جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی پاکستان کے آئین میں بھی وہ کافر ہے۔ تو اب کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر عضو کو کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 3 سے اوپر تو نہیں دھوئیں گے۔ 3 سے اوپر دھوئیں گے تو یہ اپنی خواہشات ہے، شریعت اور دین سے باہر کی بات ہے۔ میرے اور کچھ ساتھی تکلف کرتے ہیں، تھوڑا میں کر کے دکھا دیتا ہوں، وضو کا مسئلہ آ گیا ہے، دیکھو نا یہ سب سے طریقہ، یہ چہرہ دھوو، اچھا یہ، اور خلال کرنے کے لیے نیچے سے اوپر ڈالو، اچھا 1 دفعہ دھو لیا ہے، جو گھنی داڑھی ہے جیسے حاجی بشیر صاحب کی ہے، ہاں جی میری داڑھی بھی گھنی ہے، گھنیوں میں شمار ہے، اب 1 دفعہ آپ نے چہرے پہ دھو لیا، 1 دفعہ پانی یوں کر لیں، 1 دفعہ پانی یوں کر لیں، 1 دفعہ پانی یوں کر لیں، پھر یہ خلال نیچے سے ہوگا، یہ کر لیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، بس۔ اب اگر آپ کا دل کہے کہ 1 دفعہ اور دھو لوں تسلی ہے، تو یہ شیطان کی بات مان رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور تعلیم نہیں ہے، بلکہ وعید ہے، 4-5 دفعہ جانے کی وعید ہے۔ تو ہر عضو کو کتنی بار ہونا ہے؟ اور آگے سنیے، اور یہ جو ابھی ارشاد سنا رہا ہوں، بخاری میں، مسلم میں 2 دفعہ، نسائی میں 3 کتب احادیث کے حوالے سے، بخاری میں 2 دفعہ، مسلم میں 2 دفعہ اور نسائی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے وضو کیا اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے کیا ہے، جس نے طریقے سے میں نے وضو کیا اس نے بھی اسی طریقے سے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں ادا کی، لا یحدث فیہما نفسہ، اس وضو کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے درمیان میں اس نے اپنے آپ سے بات نہیں کی۔ ذرا آپ بھی تھوڑا توجہ کریں، لا یحدث فیہما نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا ہے، لا یحدث فیہما نفسہ، ان دونوں کے درمیان بات نہیں کی، تو یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وضو کرتے ہوئے آپ وضو کرتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے اس زور سے ناک صاف کرتے ہیں، اس زور سے بلغم نکالتے ہیں، نہ بھائی نہ، یہ اللہ کے گھر کی تعظیم میں، گھر
کرنا ہے، لیکن اللہ کے گھر کا اگر عظمت ہے تو یہ چیزیں اللہ کے گھر میں اس لیے کہتے ہیں کہ وضو کے درمیان دنیاوی باتیں نہ کریں۔ آپ کہیں گے دینی باتوں کی گنجائش ہے، میں نے تو دینی باتیں کی، اطہر شاہ صاحب نے دین کی بات کی ہے، تو دیکھنے والا پھر وہ جو نئی نسل آ رہی ہے یا نوجوان آ رہے ہیں وہ دین کی باتیں کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، دنیاوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، سنت اللہ کے ہاں کتنی محبوب ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، کم و بیش علماء کرام سنیں 700 مرتبہ، وضاحتاً، صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً، کتنے نماز کا حکم ہے، اور طریقہ ایک جگہ بھی موجود نہیں۔ یا اللہ نماز فرض قرار دی ہے اور طریقہ نہیں بتایا، فرمایا طریقہ میرے نبی کا دیکھو۔ نماز فرض میں نے کی ہے، اور لیکن اس کو پڑھو تو کس طریقے سے؟ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا